حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دا بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہمارے پڑھے گئے تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتی ہے۔ کیا واقعی حضرت ادریس نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث کے 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبان مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملے کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء و مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کے روح کو قبض کی گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین القفلی نے لکھا کہ عراق و ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد التیمہ نامی ایک قوم حضرت ادریس کی باقی بچے ماندہ قوم میں ہیں، جو سائبین کی ایک شاخ ہیں۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنے دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے 2 مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سومیری تختیاں اور دوسرا توریت کا گمشدہ صحیفہ یعنی دا بک آف اینوک۔
سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کے گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دا بک آف اینوک کہتے ہیں۔ بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کے مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں۔ وہ لمبی بالوں والی عورتوں کے فرشتہ تھے، لہذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ بجگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے، اور اسی نے اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کے تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سومیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سومیری ٹیبلٹس کے مطابق خنوخ کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سومیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچر کے مطابق انوناکی دراصل ایلینز کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹک کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ اینوک اور سومیرین ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہمارے زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کیا اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلین کی تھیوریز پیش کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟